ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور جوائن کر چکے ہیں, عمیر نیازی صاحب, شاہزیب درانی صاحب آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طالپور صاحب, حکومت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب ایک کنفیوژن شاید حکومت کی وجہ سے ہی ہے. آپ لوگوں کے ووٹ پر حکومت کھڑی ہوئی بھی ہے. آپ کے خاص طور پر جو کراچی ہے, آئی ایم شور کہ وہ بڑا متاثر ہو رہا ہوگا, وہاں پر لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہوں گے. یہ جو انٹرنیٹ کی بندش رہی ہے اور اس پہ بھی ابھی بے یقینی ہے, تو کیا آپ لوگوں نے یہ معاملہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ٹیک اپ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ملک اور اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس, آپ کہہ رہے ہیں کہ $25 ارب پر چلی جائیں گی, تو کیسے چلی جائیں گی انٹرنیٹ کے بغیر آئی ٹی ایکسپورٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے جی, پہلی چیز تو آپ کی اگر بنیادی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس فائر وال کے حق میں نہیں تھی, پر جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے عام پبلک کو, پاکستانی شہریوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو غلط مس انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہے, جس طرح سے ان کے دلوں میں زہر اگلا جا رہا ہے, مجبوراً ہمیں بھی اس چیز پہ ہاں کرنی پڑی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں مجبور کیا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو پکڑیں, ان کے خلاف مقدمہ کریں, آپ عدالت اور پروسیکیوشن کا نظام بہتر کریں؟ آپ نے مجبوراً اس بات پہ ہاں کر دی کہ فائر وال لگا لیں. ہم نے ہاں ضرور کی, پر ایک بہت امپورٹنٹ میٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے میٹر, یہ ہم نہیں لائے. یہ میٹر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تب اس کی منظوری ہوئی تھی, اس کی ایگزیکیوشن اب ہو رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی لوگوں کی اریسٹ کرنے کی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, آپ کے سامنے ہیں, ظاہر ہیں, پر جس لیول پر یہ کام ہو رہا ہے اور جس پروفیشنلزم کے ساتھ لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے, پیسہ دیا گیا ہے, باقاعدہ کمپنیز بنائی گئی ہیں جن کا کام ہے زہر اگلنا, غلط انفارمیشن دینا, پاکستانیوں کو برعکس کرنا, تو اس کے بعد یہ سب چیزیں اتنی آرام سے نہیں ہو سکتی ہیں. یہ چیز خالی پاکستان میں نہیں ہے, ورلڈ اوور یو ایس اے میں لوگ لگے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے برطانیہ میں دیکھا فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر, وہاں پر فسادات پھوٹ پڑے, وہاں پر ریسسٹ جو ہیں گروپس, انہوں نے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کے آگے 48 گھنٹے, 96 گھنٹے, 72 گھنٹے ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پھیلانے والے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. آپ لوگ اپنی کارروائی کا, اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے نظام کو بہتر بنائیں گے یا انٹرنیٹ بند کریں گے؟ واٹ از دا بیسٹ سولوشن آپ کے خیال میں؟ ہم انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے, ہم انٹرنیٹ بند نہیں کر رہے. انٹرنیٹ ضرور, جو پہلا ہمارا جب ٹیسٹنگ پیریڈ تھا جولائی کے اندر, تب بھی 2 دن کے لیے انٹرنیٹ سلو ہوا تھا, اور اب بھی 2 سے 3 دن کا ایشو ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہے. 2 سے 3 دن میں سارے ایشو سالو ہو گئے ہیں. میرے خیال سے آج سے ہمیں انٹرنیٹ سلو ہونے کی شکایت نہیں ملے گی. کل شکایت کم تھی, پرسوں شکایت نہیں ہوگی. یہ کوئی پرماننٹ پرابلم نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھی جو میں سمجھتا ہوں اندر سالو ہو گئی ہے. آپ کی اطلاع کیا ہے, یہ اب سکسیسفل ہو چکی ہے یہ جو فائر وال ہے, یا نہیں ہوئی ہے؟ تقریباً میں سمجھتا ہوں جو ہمیں انفارمیشن ملی اس میں 75% تک سکسیسفل بھی ہوگی, اور 75% کور اپ بھی کر لیا ڈفرینٹ نیٹ ورکس کو اور پیکیجز کو ہونے میں. صحیح. طالپور صاحب, شاہزیب درانی صاحب, آپ لوگ تو کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں فائر وال. آپ کے اتحادی بتاتے ہیں کہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے, ہمیں ذرائع بتاتے ہیں, آپ لوگ ہمیں نجی محفلوں میں بتاتے ہیں کہ ہاں ہے, اور جب میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو آپ کا موقف مختلف ہوتا ہے. یہ دیکھیں, کوئی اسے فائر وال کہہ رہا ہے, کوئی اسے ویب مینجمنٹ کہہ رہا ہے, یہ جو بھی فار ایگزامپل, اس کو ہمیں ایک بلا وجہ کا جو ہے نا ایشو نہیں بنانا چاہیے, اور اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. ان کے دور میں یہ منظور ہوئی تھی سب کے, مطلب اس کو کیبنٹ کی جو ہے نا وہ میٹنگ کی جو ہے نا وہ منٹس بھی آئی تھے, اس کے اندر ان کی منظور ہوئی. اور اگر کوئی چیز فار بیٹر سیفٹی سیکیورٹی, کیونکہ آج کل کے دور میں دیکھیں اگر ہم 5G کی تیاری کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ہم جب کہہ رہے ہیں کہ $25 بلین کی ہم نے جو آئی ٹی کی ٹریڈ کرنی ہے, تو جتنا آپ کا والیوم بڑھنا ہے, جتنے آپ کے آپ اپنی جو ہے نا کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی اتنا ہی ایک بہت بڑا کنسرن ہے. تو آپ کی سائبر سیکیورٹی, آپ کی پروٹیکشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اب میرے حساب سے, میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر کچھ دن اگر کوئی ایشو ہو رہا ہے آپ کو, فار ایگزامپل اگر آپ کے آفس کے باہر بھی یہاں پہ کوئی روڈ اگر تعمیر ہو رہی ہے, تو اس روڈ کے تعمیر ہوتے ہیں جتنے اس کے پیریڈ کوئی ہفتہ ہے 10 دن نے پاکستان کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دی ہیں. یہ کچھ دن کا معاملہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ جس ٹائم زون میں یا جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ نہیں آ رہا, آپ کے کلائنٹل ہماری متاثر ہو رہی ہے. یہ کروڑوں ڈالرز کی بات ہے.
یہ چند روپے کی بات نہیں میں ہے. آپ کو یہ بتا رہا کچھ چند لوگوں کو تکلیف ہوگی, کچھ لوگوں کو جو بزنسز ان کے چل رہے تھے آبویسلی, جو کہ ایک ریموٹ بزنسز پہ ان کے چل رہے ہیں, ان کو آبویسلی ایک ہرڈل تو ہے, لیکن گریٹر آپ کے جو ہے نا لانگ رن میں ان کے لیے بہتری ہوگی. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کل یہ ایشو زیادہ تھا, آج کم ہے, کل مزید کم ہو جائے گی. اور جو میرے حساب سے کوئی, میرے خیال میں کہیں پہ پڑھ بھی رہا تھا, کوئی 27 اگست تک جو ہے نا یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح سے. اور میں خود بھی دیکھ رہا تھا اور فیل بھی کر رہا تھا کہ کافی بہتر ہے. دبئی چیمبر آف کامرس کا ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنوری سے جون 2024 4,000 پاکستانی کمپنیز دبئی میں رجسٹر ہوئی ہیں. سال 2023 میں 8,000 ہوئی ہیں. پاکستان سے لوگ بزنس باہر شفٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ جو یہاں کی اس وقت ایک سیاسی صورتحال ہے, بے یقینی کی صورتحال ہے, ڈالر کی شارٹیج ہے, مس مینجمنٹ ہے, یہ تمام وجوہات ہیں. اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو بات کر رہی ہے اس کے اوپر اگر تو پرائیویٹلی کچھ اور بات کر رہی ہے, ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں آپ لوگ کچھ اور بتاتے ہیں. اب آپ کی تو میں بات نہیں کر رہا, میں باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نیازی صاحب, آپ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنا چھوڑ دیں تاکہ انٹرنیٹ آ جائے پاکستان میں. نہیں, آپ نے جو ان سے پہلے سوال کیا, دیکھیں پرابلم کیا ہے, انہیں پرابلم یوزر سے ہے نا, چند یوزر سے ہے. اب یہ پہلے انہوں نے پلیٹ فارم بند کیا, ایکس کو بند کیے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے, ٹھیک ہے, وجہ کہ پلیٹ فارم, پھر اس کے بعد آگے اب انٹرنیٹ کو ختم کریں. آج اسٹینڈنگ کمیٹی آن آئی ٹی کی میٹنگ تھی, وہاں بھی جو ہے نا یہ چیئرمین پی ٹی اے بھی پیش ہوئے تھے, سارے تھے, ٹھیک ہے. تو وہاں بھی وہ جو ہے نا فائر وال کی کنفیگریشن چیزیں بتانے سے قاصر تھے. ان سے ایک ممبر نے باقاعدہ اس چیز پہ سوال کیا, اور اگلی میٹنگ کے لیے باقاعدہ کہا گیا کہ کتنے ملین آف ڈالرز کا لاس ہوا ہے, وہ لاس اسٹیمیشن دے, کیونکہ آن ایوریج باہر نکل کے جو انہوں نے بات کی ہے نا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. پروڈیوسر صاحب سنوائیں. میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب نے کمیٹی سے باہر نکل کے, وہ بھی کہتے ہیں فائر وال نہیں ہے, یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں فائر وال نہیں ہے. تالپور صاحب جو ہیں ان کی جماعت کو اور میڈیا کو, سب لوگوں کو کچھ اور معلوم ہے. یہ بے یقینی ہے نا. ہاں جی, تو جو چیز انسٹال کی ہے اس کی کنفیگریشن تو یہ بتا سکتے ہیں نا. کنفیگریشن ہائیڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے, الٹیمیٹلی تو سب کو پتہ چلنا ہے. مگر اس سے جو بزنس لاس ہو رہا ہے, اکنامک لاس ہو رہا ہے, تمام فورم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ پاکستان آئی ٹی کے معاملے میں اٹس این ان ریلائبل پارٹنر. اور جو آپ نے بات کی, اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا آئی ٹی کا بزنس دبئی نہیں ملیشیا شفٹ ہو رہا ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. تیمور تالپور صاحب, عمیر نیازی صاحب, شاہزیب درانی صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں موجود تھے. وقت ختم ہو گیا. میں اس کلوزنگ کے بعد آپ سنیں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, ان کا کانفیڈنس ایک علیحدہ ہی لیول کے اوپر نظر آتا ہے, اور وہ شبانہ روز محنت کر کے اس ملک کو مسائل کو کیسے حل کرنا چاہتے ہیں, اور اس کانفیڈنس کی بنیادی وجہ کیا ہے, وہ آپ اب پروگرام کے آخر میں سنیں گے. اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.